السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو لے کر کیا فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی تربوز کا استعمال کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تربوز کو لے کر ایک ایسی حدیث مبارکہ پیش کرنے والے ہیں جس کو سن کر انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر آپ یہ عمل افطاری سے کچھ وقت پہلے کر لیتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے گھروں سے مال و دولت اور رزق کی کمی دور ہو جائے گی۔ آپ کے گھروں سے ہر طرح کی مالی پریشانی دور ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو اتنے رزق سے نواز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے، تربوز انسان کے لیے بہت فائدہ مند پھل ہے۔ یہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور تربوز کے لگاتار استعمال کرنے سے آنکھوں کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں اور یہ ہمارے دماغ کو بھی تر و تازہ کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے استعمال سے پیٹ کی تمام بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور تربوز ہمارے دل کو طاقت دیتا ہے۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ آپ تمام لوگ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ تربوز کھانے کے بعد 10 منٹ تک پانی کا استعمال نہ کریں اور شوگر کے مریض اس پھل سے دور رہیں، کیونکہ یہ پھل میٹھا ہوتا ہے اور میٹھی چیز شوگر کے مریض کے لیے نقصان دایک ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، تربوز کو سحری کے وقت کھا لینا پیاس کی شدت سے راحت دیتا ہے اور تربوز کو رمضان کے مہینے میں سحری اور افطاری کے وقت کھانا بے حد فائدہ مند ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو نارمل باتیں ہو گئی، آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کو لے کر کیا فرمایا ہے۔ ہم آپ کو ایک حدیث کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو کھجوروں کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ہم کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی سے دوڑتے ہیں۔ محبت کے ساتھ آپ تمام لوگ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، آپ تمام لوگ بھی تربوز اور کھجور کو سحری اور افطار میں ملا کر کھائیں، تاکہ جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے اور ہمیں جسمانی فائدہ بھی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین اللہم آمین۔ دوستو، اب ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک بہت ہی مجرب عمل بتانے جا رہے ہیں جس کو اگر آپ افطاری سے کچھ وقت پہلے کر لیتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے گھروں سے مال و دولت اور رزق کی کمی دور ہو جائے گی۔ آپ کے گھروں سے ہر طرح کی مالی پریشانی دور ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو اتنے رزق سے نواز دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میری وہ بہنیں اور بھائی جن کے گھروں میں آمدنی کا ذریعہ بہت ہی کم ہے، یعنی جن کے گھروں میں مال و دولت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ان کے شوہر کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو افطار سے کچھ دیر پہلے اللہ کی یہ 3 ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ یعنی آپ اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے وہ آپ کو فوراً مل جائے گا۔ تو میری بہن اور بھائیوں، آپ کو عمل کچھ اس طرح کرنا ہے کہ افطاری سے کچھ دیر پہلے باوضو ہو کر سب سے پہلے شروع میں
3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام یا رزاق، یا فتاح، یا کریم، ان تینوں ناموں کو آپ کو ایک ساتھ ملا کر 100 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں نام 100 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر 3 بار اخیر میں درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے، جو پریشانی آپ کے ذہن میں ہوگی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ضرور حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کو بھی اس عمل کو کرنے کو بولیں۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روٹی انسان کو بد دعا کیوں دیتی ہے؟ بہت ہی پیارا فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے پوچھا، یا علی، زندگی میں مصیبت اور عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کی رزق کی بد دعا ہے۔ تو وہ حیرت کے ساتھ کہنے لگا، یا علی، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے تو وہ اللہ کا رزق زمین پر کچلا جاتا ہے، تو اس وقت وہ رزق فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس انسان کے لیے خلق کیا تو کیا، لیکن انسان میری قدر سے ناواقف ہوتے ہوئے مجھے کچلتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو دسترخوان پر بچی ہوئی روٹی کھا لیا کرو، یا پھر اتنا کھانا ہی نکالو جتنا تم اخیر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ دیکھو کہ زمین پر روٹی پڑی ہے اور وہ پیروں تلے کچلی جا رہی ہے، تو اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو کسی ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر وہ پیروں کے نیچے کچلی نہ جائیں اور اس کو اللہ کی مخلوق کیڑے مکوڑے کھا سکے۔ اے شخص، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعا کرے گا، اور رزق کی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں 4 ایسے کاموں کے بارے میں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ 4 کام کرنے کے بعد مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو سونا بن جائے گی۔ تو دوستو، وہ 4 کام کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 4 کام کر لو، اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو مٹی بھی سونا بن جائے گی۔ تو وہ 4 کام کون سے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا کام، صدقہ خیرات۔ جو آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستو، غریبوں کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اپنے مال کے حصے سے کسی مستحق کی مدد کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے انشاءاللہ ہر انسان کو ہر کام میں کامیابی ملتی ہے۔ اور دوستو، دوسرا کام، ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے، ماں باپ کی دعائیں لینے سے، والدین کی خدمت کرنے سے۔ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گی۔ ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی، یعنی جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ بن جائے گا۔ جہاں پر آپ کا کام نہیں بنتا ہوگا وہاں بھی آپ کا کام ضرور بن جائے گا۔ دوستو، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے کبھی رد نہیں ہوتی۔ تیسرا کام، استغفار کرنے سے، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے سے۔ جو آدمی استغفار کرتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔
اور چوتھا کام نماز پڑھنے سے، اللہ پاک کو یاد کرنے سے۔ جو آدمی 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے تو کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوستو، نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی برکت سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ وہ 4 کام ہیں جن کے کرنے سے آپ کو ہر کام میں کامیابی ملے گی۔ تو دوستو، آپ بھی ان 4 کاموں کا ضرور خیال کریں۔